حیات الصحابہ کی یہ تعلیم چل رہی ہے اور ہم نے اس حیات الصحابہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہیں صحاباؤں کے بارے میں اور نبی کے بارے میں۔ دیکھیے یہ آیتیں کیا کہتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بالحق، بالحق سے کیا مراد ہے یہاں؟ بالحق سے مراد ہے ای بالدین والہدا والکتاب، یعنی کہ ہم نے آپ کو دین لے کر اور ہدایت لے کر اور کتاب لے کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے۔ دین بھی دیا ہے، ہدایت بھی دی ہے اور کتاب بھی دی ہے۔ یہ باتیں آپ کو دی ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو ہم نے بھیجا ہے، ڈرانے والا بھی اور خوشخبری سنانے والا بھی۔ جو آدمی آپ کی بات کو مانے، آپ کی بات کو تسلیم کرے، آپ کے حکم کو مانے، ان بندوں کو آپ خوشخبری سنائیے، جنت کے بارے میں بتلائیے اور اللہ کی رضا کے بارے میں بتلائیے۔ اور جو بندہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو اسے ڈرائیے اور اس کو جہنم کے متعلق بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ کیا کریں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ سے ہم پوچھ تاچھ نہیں کریں گے، بھئی یہ فلاں ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا۔ ہم آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو بھیجا اس سے خوشخبری اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ماننے والوں کو خوشخبری سنائیے اور نہ ماننے والوں کو ان کو ڈرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہدایت کا اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ اس شخص کے بارے میں جو جہنم میں داخل ہوا ہے لوگوں سے، اور بلکہ آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیا اور جنت کے مستحق ہوئے اور جہنم سے نجات پائی، اور ان لوگوں کو ڈرائیے جنہوں نے کفر کیا، برا اعمال کیے اور جہنم میں گئے اور پھر عذاب اور دائمی عذاب کے مستحق ہوئے، دائمی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے بات کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وقال تعالیٰ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ ہم نے آپ کو دین حق لے کر بھیجا ہے، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اسی امت میں ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بلکہ پہلی قومیں جتنی بھی آئی ہیں کوئی بھی قوم نبی سے خالی نہیں ہے۔ ہر قوم میں ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے، جو مانتا تھا اس کو خوشخبری سناتے تھے، جو نہیں مانتا تھا اس کو ڈراتے تھے۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، پہلے نبی جو آئے وہ ایک قبیلے کے لیے آئے، ایک علاقے کے لیے آئے، ایک بستی کے لیے آئے، لیکن ہم نے تو آپ کو پورے لوگوں اور تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ڈرانے والا بھی، خوشخبری سنانے والا بھی۔ لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، لوگوں میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے، جانتے نہیں اس بات کو۔ اس لیے آپ قیامت تک کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، آپ ہر یہودی کے لیے بھی، ہر کافر کے لیے بھی، ہر نصارے کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے۔ فرمایا وقال تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں اتنی ساری آیتیں اتاری ہیں اور نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ لوگوں خوشخبری سنائیے۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اور آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایسے نہیں خالص ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہودیوں کے لیے رحمت ہے، نصارہ کے لیے بھی رحمت ہے۔ کب؟ جب آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت پر اور بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا تو وہ آدمی کامیاب ہوگا، چاہے وہ کافر ہو چاہے نصارہ ہو۔ لیکن شرط یہ کہ ایمان اس کے دل میں ہو۔ اگر بغیر ایمان کو ان باتوں پر عمل کر رہا ہے، کامیاب تو ہوگا، دنیا میں تو کامیاب ہو ہی جائے گا، لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہونے کا، آخرت میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آخرت میں تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور جو عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے، جو جہنم کے مستحق نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی باتوں کو مانا، نبی کی باتوں پر مانا، نیک اعمال کے، اعمال صالحہ کے، اعمال سیئہ سے بچے، برے اعمال سے بچے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ ذات جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، بالہدا ہدایت کے ساتھ، اور دین حق لے کر بھیجا۔ یہ دین حق کیوں بھیجا، کیوں لے کر بھیجا؟ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ پہلے جتنے دین تھے، جتنے ادیان آئے، جتنے مذاہب آئے، تمام دین پر یہ دین حق آ جائے، غالب ہو جائے، مغلوب نہ رہے بلکہ غالب آ جائے۔ اگرچہ اس بات کو مشرکین ناپسند کرتے ہوں، شرک کرنے والے ناپسند کرتے ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات کافروں اور مشرکین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ جو ایمان کو نہ ماننے والے ہیں، جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، رسول کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہوں، لوگ ایمان کو قبول کریں، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں۔ ان لوگوں کو یہ باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ دین حق تمام ادیان پر غالب ہے۔ اگر فرمایا وقال تعالی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اس دن جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے، انہی میں سے، انہی پر اور انہی میں سے، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گواہ ہر امت میں سے کھڑے کریں گے، اور ایسے نہیں دوسری قوم میں سے بلکہ انہی میں سے اور انہی پر۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان لوگوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ان پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا، قرآن کریم کو اتارا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب ایسی ہے جو ہر چیز کو ظاہراً بیان کرنے والی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں، جو اعمال سیئہ سے بچ رہے ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کریم کی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے گا تو یہ قرآن کریم انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اس کے اندر۔ جو بندہ یا بندی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، 24 گھنٹہ پڑھتا ہے، صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اس کا ذہن فکروں سے خالی ہوتا ہے، غموں سے خالی ہوتا ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، پوری زندگی میں اس کو سکون ملتا ہے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آگے فرمایا وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا، معتدل امت بنایا ہے، تاکہ تمام لوگوں پر گواہ بنو۔ جتنے پہلے لوگ تھے، پہلی قوموں تھی، ان تمام پر گواہ بنو۔ ان پر کس طرح گواہ بننا ہے؟ اس طرح گواہ بننا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان لوگوں پر گواہی کس طرح دی جائے گی، کہ تم کو کیسے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے پہلے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، پہلے نبیوں کی احکام پر عمل نہیں کیا، ان کی نافرمانی کی ہے؟
تو یہ امت یہ گواہی دے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے نبی نے یہ باتیں بتلائی ہیں اور قرآن کریم میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے، اور رسول گواہ دیں گے خلاف، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ باپ بیٹے گواہ نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، ایسے ہی ہمارا نبی ہمارے بارے میں گواہ نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خلاف کھڑا کریں گے۔ پہلی امت کے لیے اس امت کو گواہ بنائیں گے، بھئی تم گواہ دو، تو یہ امت گواہ دے گی ہاں اللہ اس امت نے، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا ہے، کیا دلائل ہے، کیا بات ہے، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر اللہ کا نبی، پھر آپ علیہ السلام کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ آگے فرمایا وقال تعالی قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نصیحت اتاری ہے، یعنی قرآن کریم ہے، اس کو نصیحت ذکرن سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم اس میں نصیحت بھری ہوئی ہے، توحید بھری ہوئی ہے، رسالت بھری ہوئی ہے، انسان کی ہدایت کا راز اس میں بھرا ہوا ہے کہ انسان ہدایت کس طرح پاتا ہے، کامیاب کس طرح ہوگا، دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہوگا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایسا رسول ہے جو تم پر تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو، جو تم پر پڑھتا ہے اللہ کی آیتوں کو واضح طور پر کھول کر، کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، جو پہلی شرط کیا، ایمان لانا، اعمال صالحہ تبھی جا کر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جب کوئی آدمی ایمان لے کر آوے، اگر زندگی میں ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال صالحہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے جو ایمان لے کر آیا، نیک اعمال کیے، من الظلمات الی النور، ظلمت سے روشنی کی طرف نکال، یعنی کہ کفر سے روشنی کی طرف نکال رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو بندہ یا بندی ایمان لے کر آیا اللہ پر اور نیک اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اچھا رزق عطا فرمائیں گے۔ اس رزق سے کیا مراد ہے؟ اس رزق سے یہاں حاشی میں دے رکھا ہے کہ وہ جنت کا رزق ہے جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس میں جو چاہے ملے گا، وہ بہترین رزق قد احسن اللہ لہ رزقا سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی فرم برداری کریں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے، آج کیوں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا ہے، اپنی شریعت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج مسلمان جو ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، صرف اور صرف یہی وجہ ہے، ورنہ پہلے صحابہ کرام تھے، نبی کے طریقے پر چلنے والے تھے، نبی پر اپنی جان کو اپنے مال کو لٹانے والے تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی دشمن ٹکتا نہیں تھا، دشمن دم دکھا کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آج بھی یہ امت مسلمہ نبی اور اللہ کے حکم کی فرم بردار کرے گی اور ان کے طریقے پر چلے گی، شریعت کے پابند ہوگی، تو آج بھی اس کے سامنے کوئی قوم، کوئی غیر سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔